پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ پیش کریں گے جن کی ٹوٹی ٹانگ حضور کے چھونے سے صحیح ہو گئی تھی۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 439 میں موجود ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اسے پیش کریں گے تاکہ آپ سنیں اور حضور سے ان کے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے آپ کو پتہ چلے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ واقعہ یوں ہے کہ حجاز میں ایک یہودی تاجر تھا جو حضور سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس کا نام ابو رافع تھا۔ نہایت کمینی خصلت کا یہ انسان ہر وقت حضور کو اور آپ کے صحابہ کو پریشان کرنے میں لگا رہتا تھا۔ الگ الگ طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے پریشانی کھڑی کرتا تھا۔ جب اس کا فتنہ حد سے زیادہ ہو گیا تو مجبوراً حضور نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ ابن عتیق کے ساتھ چند انصاری صحابیوں کو آپ نے اس کام پہ بھیجا۔ اس یہودی تاجر کو حضور کے اس حکم کا پتہ چل گیا اور وہ حجاز میں موجود اپنے قلعے کے اندر چھپ گیا۔ جب مسلمانوں کا یہ گروہ اس کے قلعے کے پاس پہنچا تو شام ہو چکی تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور قلعے میں جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے اور خود کو کپڑے میں لپیٹ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ جب قلعے کے تمامی لوگ اندر چلے گئے تو دربان نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی سے آ جا ورنہ میں دروازہ بند کر دوں گا۔ عبداللہ ابن عتیق نے جیسے ہی یہ آواز سنی فوراً اٹھ کر اندر چلے گئے اور ایک ایسی جگہ جا کر چھپ گئے جہاں سے آپ دربانوں پر نظر رکھ سکیں۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو دربان نے دروازہ بند کیا اور چابیوں کا گچھا ایک جگہ جا کر لٹکا دیا۔ عبداللہ ابن عتیق نے وہ گچھا لیا اور دروازہ کھول کر ساتھیوں کو اندر کر لیا۔ اس وقت ابو رافع بالکنی میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ قصہ سنانا کر رہا تھا۔ جب سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور ابو رافع اپنے کمرے میں چلا گیا تو عبداللہ ابن عتیق اس کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اس کے کمرے تک جانے کے لیے بہت سے دروازے تھے۔ یہ ہر دروازے کو کھولتے جاتے اور اندر سے بند کرتے جاتے کہ اگر قلعے والوں کو پتہ بھی چل جائے تو وہ باہر سے دروازہ نہ کھول سکیں اور یہ آرام سے اس ملعون یہودی کو قتل کر دیں۔ چنانچہ یہ اس کے کمرے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور حکم صرف ابو رافع کو مارنے کا تھا، اور اندھیرے میں وہ یہودی کہاں پر موجود ہے یہ پہچاننا مشکل تھا۔ غلطی سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے اس لیے انہوں نے آواز دی، یا ابا رافع۔ وہ بولا، کون ہے؟ صحابی رسول نے اپنی تلوار نکالی اور آواز کا پیچھا کیا اور تلوار کا ایک وار اس ملعون پر کیا، مگر آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا کام تمام نہ ہو سکا۔ وہ صرف زخمی ہوا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا اور عبداللہ ابن عتیق فوراً باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ پھر اندر گئے اور آواز بدل کے پوچھا، ابو رافع یہ آواز کیسی تھی؟ وہ ملعون سمجھا کہ کوئی دربان ہے اور حملے کے بارے میں بتانے لگا۔ صحابی رسول نے پھر سے اس پر ایک دو وار کیے اور آخری میں اپنی تلوار اس کے سینے پہ رکھ کر آر پار کر دی اور پھر فوراً باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ جیسے جیسے ایک ایک دروازہ بند کیا تھا ویسے ہی کھول کھول کر باہر آئے۔ آخری میں ایک زینہ تھا۔ رات کی تاریکی میں ان کو لگا کہ زینہ ختم ہو گیا مگر ابھی ایک دو اسٹیپس باقی تھے۔ عبداللہ ابن عتیق پھسل گئے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جلدی جلدی میں انہوں نے اپنا صافہ کھولا اور اسے پنڈلی پر باندھ لیا اور کسی طرح دروازے کے پاس آ گئے، لیکن پھر یہ سوچ کے رک گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملعون بچ گیا ہو تو پہلے یقین کر لیا جائے پھر حضور کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ دیکھیے ایسی تکلیف میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
حکم پورا کرنے میں لگے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی حضور سے بے پناہ محبت کی نشانی ہے۔ جب صبح ہوئی تو قلعے سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ یہودی تاجر ابو رافع قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر آپ کو بے پناہ سکون ملا کہ حضور کا حکم پورا ہوا۔ یہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے اور جلدی سے حضور کے پاس چلنے کو کہا۔ جب عبداللہ ابن عتیق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آئے تو سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں بیان فرما دیا اور حضور کی بارگاہ میں اپنی تکلیف کے بارے میں بھی بتایا۔ حضور نے یہ نہ کہا کہ طبیب کے پاس جاؤ اور اپنا علاج کراؤ، کیونکہ وہ تو اللہ کے حبیب تھے۔ ہر غم کا علاج آپ ہی کے در سے ہوتا تھا اور صحابہ کو بھی اس کا یقین تھا، تبھی تو وہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور سے اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت ان کے پاؤں کے اوپر پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا عطا فرمائی۔ عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ میرا پیر ایسا ہو گیا جیسے اس میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، جو ان کے در پر آ جائے حضور اس کے لیے کافی ہیں، اسے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میرے نبی بانٹنے والے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم۔ اپنی تکلیفیں نبی کی بارگاہ میں رو رو کر بیان کریں۔ اللہ نے ان کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہ لوٹا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔